موت کو یاد رکھنے اور نہ رکھنے کا نتیجہ۔ ابو حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جو شخص موت کو بکثرت یاد کرتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا اعزاز نصیب ہوتا ہے: توبے میں جلدی، روزی میں قناعت اور عبادت میں فرحت۔ جو شخص موت کا دھیان نہیں رکھتا اسے 3 چیزوں میں مبتلا ہونے کی سزا ملتی ہے: توبے میں تاخیر، قدر کفایت، روزی پر بے صبری اور عبادت میں سستی۔ موت کی تلخی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بعض کافر کہنے لگے کہ آپ تازہ مرنے والے کو زندہ کرتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ابھی مرا ہی نہ ہو، کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیجیے۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سام کو زندہ فرما دیا۔ دیکھا گیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں تو بال سفید نہ ہوتے تھے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے آواز سنی تو سمجھا کہ قیامت ہو گئی ہے، بس اس کی ہیبت سے میرے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو موت آئے ہوئے کتنی مدت ہو گئی؟ کہنے لگے کہ 4000 سال، مگر موت کی تلخی کا اثر ابھی بدستور باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مومن بھی وفات پاتا ہے اس پر زندگی اور دنیا میں واپسی ایک بار پھر پیش کی جاتی ہے، مگر وہ موت کی سختی کے ڈر سے اسے پسند نہیں کرتا۔ البتہ شہداء چونکہ موت کی سختی سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے وہ دوبارہ لوٹنے اور پھر جہاد کر کے شہید ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جس کی عقل اور زبان موت کے وقت صحیح سالم ہو، پھر وہ موت کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے ہوش و حواس قائم اور زبان بھی درست تھی۔ میں نے ان کو یاد دلایا کہ ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے جس شخص کی موت کے وقت عقل قائم اور زبان درست ہو، کیوں اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا؟ موت بیان سے بہت بلاتر ہے، تاہم میں تھوڑا سا کچھ کہہ دیتا ہوں۔ واللہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے کندھوں پر رضوہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور میری روح سوئی کے ناکے کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہو، اور جیسے میرے پیٹ میں ہوسج درخت کے کانٹے پیوست ہو، اور جیسے آسمان و زمین کے دونوں پارٹ مل چکے ہوں اور میں ان دونوں کے درمیان پسا ہوا ہوں۔ پھر فرمانے لگے اے بیٹے، مجھ پر 3 طرح کی حالتیں آئیں۔ پہلے پہل مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا سب سے زیادہ جنون تھا۔ ان دنوں اگر میں مر جاتا تو میری تباہی و ہلاکت یقینی تھی۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت بخشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب لوگوں سے محبوب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لشکروں پر امیر بنایا۔ اے کاش کہ ان دنوں مجھے موت آ جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھاتے اور آپ کی دعائیں مجھے نصیب ہوتی۔ پھر ہم امور دنیا میں مشغول ہو گئے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کیا حل ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی پاس ہی بیٹھا تھا کہ انتقال فرما گئے۔ ویڈیو کو ثواب اور اجر کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس تک بھی یہ نیک بات پہنچے گی اور اس پر عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، یہ فری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔